السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نکات پنجم میں ہم نے ہماری کتاب کراچی کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے اس کتاب میں کراچی کی تاریخ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح مچھیروں کی چھوٹی سی بستی جو تھی وہ ایک بہت بڑے شہر میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہ کس طریقے سے ہوا یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر کچھ مچھیرے آباد تھے اور ان کی بستی کا نام ڈربو تھا۔ وہاں میٹھے پانی کا تالاب تھا۔ قریبی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بحیرہ عرب کے قریب ایک بستی کھڑک بندر تھی اور یہ بندرگاہ تھی۔ جب بندرگاہ بڑھ گئی تو لوگ کھڑک بندر چھوڑ کر مچھیروں کی بستی ڈربو میں آ بسے تھے۔ ڈربو کی بستی میں جب کھڑک بندر کے تاجر منتقل ہوئے تو اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے بستی کے گرد فصیل باؤنڈری تعمیر کی، جس میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے 2 دروازے بنائے جن کو جو کھارا در اور میٹھا در کہلایا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہاں پر شمال اور جنوب کی جانب پہاڑیاں تھیں، جن میں ایک طرف عبداللہ شاہ غازی کا مزار تھا اور دوسری طرف منگو پیر بابا کا مزار تھا۔ جس جگہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار تھا وہ جگہ آج کلفٹن کہلاتی ہے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر جو ہے، یہ چھوٹی سی بستی جو ہے وہ بہت بڑے شہر میں تبدیل ہونے شروع ہو گئی۔ 19ویں صدی میں یہاں پر انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کی اور بہت ساری جگہیں تعمیر کیں، جن میں انہوں نے گرجا گھر یعنی کہ چرچ، ٹاؤن ہال، گھنٹہ گھر، اسکول، ہسپتال وغیرہ بنائے۔ پاکستان بننے سے پہلے کراچی شہر کی آبادی جو تھی اس میں زیادہ تر ہندو، پھر مسلمان، عیسائی، پارسی اور یہودی وغیرہ آباد تھے۔ بعد میں ہم نے پڑھا کہ کچھ عرصے میں اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، کہ جس میں کھارا در میٹھا در کا علاقہ تھا اور ایک صدر بازار کا علاقہ تھا جہاں پر پارسی اور عیسائی رہتے تھے، اور کھارا در اور میٹھا در علاقے میں مسلمان اور ہندو جو تھے وہ یہاں پر آباد تھے۔ کھارا در میں قائد اعظم کا آبائی گھر وزیر مینشن بھی اب بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا آگے کہ کراچی میں ٹرامیں بھی چلتی تھیں، جیسا کہ یہاں پر ہمارے پاس تصاویر میں واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ ان ٹراموں میں بس کی طرح تیزی نہ تھی، مگر وہ بہت ایک گھنٹی تھی اس میں ٹن ٹن بولنے والی، اور پرسکون جو کراچی کا ماحول تھا اس میں یہ بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی۔ جانور استعمال کیے جاتے تھے، بیل گاڑیاں، گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی وغیرہ۔ شہر میں کئی جگہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی پانی پینے کا انتظام تھا اور بڑے بڑے بیسن بنائے گئے تھے۔ 1947 میں کراچی کی آبادی 4.5 لاکھ تھی۔ آزادی کے بعد کافی تبدیلیاں آئیں۔ ایک بہت بڑی تعداد نے ہجرت کی۔ ایسی ہجرت کی دنیا کی تاریخ میں بہت کم مثالیں تھیں۔ کراچی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب پاکستان بنا تو بندرگاہ ہونے کی وجہ سے اسے پاکستان کا پہلا دارالحکومت بھی بنایا گیا اور لوگ بڑی تعداد میں آ کر کراچی میں رہنے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ شہر جو ہے بڑھتا چلا گیا اور یہاں کی عمارتیں، بڑے بڑے مساجد، چرچ اور مختلف مذاہب کے عبادت گاہیں تعمیر کی گئیں۔ 1959 میں دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو گیا، مگر کراچی کی اہمیت جو تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ رفتہ رفتہ پرانا شہر گنجان علاقے دھیرے دھیرے بڑے بڑے علاقوں میں تبدیل ہونے لگے اور یہ شہر بڑھتا ہی چلا گیا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں کراچی کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ سے بھی زائد تھی۔ جہاں پر چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں اور مچھیرے رہا کرتے تھے، وہاں اب شاندار مکانات، عمارتیں،
بازار، مالز اور بڑے بڑے روڈ، پارکس وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ، بین الاقوامی ہوائی اڈہ، اسٹیشنز، بسوں کے اڈے، ہوٹلز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کراچی میں آج موجود ہیں، اور کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے۔ اس میں اگر آپ کو کچھ الفاظ مشکل لگتے ہیں یا کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ان تمام کے جوابات جو ہیں وہ ہمارے ماڈل ورک میں موجود ہیں، جس کی مدد سے آپ اس سبق کو اور بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔